حضرت امام زین العابدین نے کہا تھوڑا سا آرام کر لو، تم تھکے معلوم ہوتے ہو۔ وہ تھکا معلوم ہوا ہوتا ہے، رات میں سو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، پھر آپ وہاں پر اس کو رکھتے ہیں، یعنی 2-3 دن تک آپ وہ یزیدی وہاں پر امام زین العابدین کے گھر پر موجود تھا۔ جب مختار بن عبید صفی کے جو سپاہی تھے وہاں سے جا چکے تھے، اس نے کہا لگتا ہے ماحول ٹھنڈا ہو گیا ہے، سپاہی واپس چلے گئے ہیں، اب میں جانا چاہتا ہوں۔ جب وہ جانے کے لیے کہا، امام زین العابدین نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین جب اس کو دروازے تک چھوڑنے گئے، اس کمبخت نے کہا، اس یزیدی نے کہا کہ تم مجھے پہچانتے نہیں ہو کیا؟ امام زین العابدین نے کہا تمہیں پہچاننے کی کیا ضرورت ہے، ہوتے تم کون ہو؟ تم میرے گھر میں آئے، میرے گھر میں آئے، میں نے تمہیں پناہ دے دی ہے، کون سے مجھے تجھے کام کروانا ہے، کون سے مجھے تمہیں بزنس کروانا ہے؟ جاؤ تم میرے گھر میں آ گئے، میں نے تمہیں پناہ دے دی، جاؤ اپنا کام دیکھو۔ اس یزیدی نے کہا آپ کو معلوم نہیں، کل جب کربلا کا میدان تھا، آپ کے قافلے والے کربلا کے میدان میں موجود تھے، اور 22,000 کا جو لشکر تھا اس میں بھی شامل تھا، آپ کے باپ کے مخالف میں بھی شامل تھا۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا اے یزیدی سن، جب تو اس دن میرے گھر میں داخل ہوا تھا، اسی دن سے میں پہچان گیا تھا تو میرے باپ کا قاتل ہے، تو میرے باپ کا دشمن ہے، مگر یاد رکھ وہ تیرا کردار تھا جو تو کربلا کے میدان میں اہل بیت کو بلا کر تم نے غداری کی ہے، پانی بند کیا تھا، تم نے کھانا بند کیا تھا، تم نے تلوار چلائی ہے، وہ تمہارا کردار تھا۔ یہ اہل بیت کا کردار ہے کہ جو اپنے گھر میں آ جاتا ہے اس کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، اس کو پانی بھی پلایا جاتا ہے۔ یہ اہل بیت کا کردار ہے جو اپنے گھر پہ دشمن کو بلا کر دشمن کو بلا کر کھانا کھلاتے ہیں، اور تمہارا کردار تھا تم مہمانوں کے ساتھ تلوار چلاتے ہو۔ حضرات گرامی وقار، یہ امام زین العابدین کا کردار تھا۔ کون امام زین العابدین؟ جن کو امام الساجدین کہا جاتا ہے۔ امام الساجدین کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ؟ امام الساجدین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام زین العابدین رات بھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ امام زین العابدین اللہ کی بارگاہ میں اتنی عبادت کرتے لوگ حیرت ان کو دیکھ کر کہتے بھلا امام زین العابدین کی عبادت کرتے ہیں حضور کے خاندان کے ہو کر۔ حضرات گرامی اوقات، آج پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھ لیا جائے سب امام زین العابدین کی اولاد آپ کو نظر آئیں گے، امام حسن کی اولاد کو نظر آئیں گے، یہ تو امام حسین کی اولاد نظر آئیں گے۔ امام حسن کی اولاد امام حسن مجتبیٰ ہے، اور امام حسن کی مجتبیٰ کی اولاد پوری دنیا میں نظر آتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ غوث اعظم کون ہے؟ امام حسن کی اولاد ہے۔ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کون ہے؟ امام حسن کی اولاد ہے۔ حضرت منور علی شاہ کون ہے؟ یہ امام حسن کی اولاد ہے۔ حضرت معین الدین چشتی یہ کون ہے؟ امام حسین کی اولاد ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی جہاں بھی بزرگان دین ہیں، کوئی نہ کوئی امام حسن کی اولاد ہوگا، یہ تو امام حسین کی اولاد ہوگی۔ یزیدی سوچتا تھا کہ میں امام حسین کو قتل کر دوں گا، دنیا میں کوئی حسین کا نام لینے والا نہیں رہ جائے گا، مگر یزیدی نہیں سمجھتا تھا کہ آج میں امام حسین کو قتل کر رہا ہوں، کل دنیا کے لوگ امام حسین کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الشہداء ہے، امام حسین سید الشہداء ہے، ان کی جیسی شہادت ان کے بعد کسی نے حاصل نہ کی ہے۔ امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور نہیں تھے، امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے بس نہیں تھے۔ امام حسین چاہتے ایک حکم فرماتے، نہر فرات خود پانی لے کر چلا آتا، اس کی موجیں پڑ جاتی، حسین دعا فرما دے آسمان سے بارش ہونے لگتی، حسین دعا فرما دیتے جنت سے کھانا آ جاتا، مگر حسین وہاں پر کرامت دکھا دیتے تو لوگ یہ سوچتے اگر حسین وہاں پر کرامت دکھا دیتے، کرامت سے پانی منگا لیتے، کرامت سے بارش کروا لیتے، تو آج قیامت تک مسلمان یہ کہتا کہ امام حسین کو جب گھیر لیا گیا، امام حسین پر جب ظلم ہونے لگا تو امام حسین کرامت دیکھ کر پانی منگا لیے، امام حسین نے کرامت ظاہر کر کے پانی منگا لیا، امام حسین نے کربلا کے میدان میں کرامت دکھا کر پانی نہ منگایا، کرامت دکھا کر بارش نہ کروائی، امام حسین نے کرامت دکھا
इमाम हुसैन को देख लेना, करबला में इमाम हुसैन को देख लेना। और रही बात करामत की, पानी की बात, तो हजरत मुइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? ये 32वीं औलाद इमाम ज़ैन, 32वीं औलाद इमाम हुसैन की है, यानी बेटों के बेटे, बेटों के बेटे, बेटों, यानी 32वीं पुश्त में हजरत गरीब नवाज पैदा हुए हैं। जब गरीब नवाज ने अजमेर की सरजमी पर अपने प्याले में आना सागर को बुला लिया है, ये हुसैन के 32वीं पुश्त में होने के बावजूद भी अपने प्याले में पानी को आना सागर को बुला सकते हैं, तो क्या हुसैन नहर फुरात को नहीं बुला सकते थे? क्या हुसैन आसमान से बारिश को नहीं करवा सकते थे? क्या हुसैन जन्नत से खाना नहीं मंगवा सकते थे? वो तो करामत के बादशाह है, वो तो हुसैन के लाडले बेटे हैं, वो तो अली इमामुल औलिया के बेटे हैं, क्या उनसे करामत नहीं जाहिर हो सकती थी? नहीं नहीं हज़रात गिरामी, दीन पर कायम रहना ये करामत से बढ़कर हुआ करती है। दीन पर कायम रहना ये करामत से बढ़कर हुआ करती है, क्योंकि इंसान जब दीन पर कायम रहता है वो करामत का इंतजार नहीं करता है, उसकी जान चली जाती है तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ये किसी का मोहताज नहीं था, बल्कि अपने परवरदिगार का मोहताज था। और जब शहीद हो जाता है तो मरता नहीं है, समझ रहे हैं? शहीद जब शहीद हो जाता है, सो रहे जा रहे हाथ